عبداللہی ہرت کو 1991 میں صومالیہ سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ انہوں نے 2007 میں امریکہ کی ریاست آئیوا کے شہر ڈیس موئنس پہنچنے سے قبل کا عرصہ کینیا کے ایک پناہ گزین کیمپ میں گزارا۔ عبداللہی کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت اچھی جگہ ہے، ہم یہاں بہت خوش ہیں، اب میرے بچے اسکول جاتے ہیں۔ عبداللہی ہرت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیوا میں ایک تنظیم لوتھیرین سروسز نے ان کے گھرانے کو امریکی زندگی میں ہم آہنگ ہونے میں بہت مدد کی تھی۔ اس تنظیم کے ارکان نے امریکہ میں ان کا استقبال کیا، ان کی رہائش کا بندوبست کیا اور ہرت کو مالیاتی کمپنی سٹی گروپ میں ملازمت بھی دلوائی۔ ہرت کو سٹی گروپ میں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ملکی معیشت بحران کا شکار ہو گئی اور وہ اپنا روزگار کھو بیٹھے۔ ہرت ان ہزاروں پناہ گزینوں میں شامل ہیں جو امریکہ میں کام کی تلاش کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آباد کاری سے متعلق اداروں کا کہنا ہے کہ عالمی معاشی بحران سے قبل بیشتر پناہ گزین 90 دن کے اندر کوئی کام ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یا تو انہیں کام بالکل نہیں مل سکتا، اور اگر مل جائے تو بھی انہیں اپنی آمد کے بعد 4 سے 6 ماہ تک بے روزگار رہنا پڑتا ہے۔ جل سٹوکر آئیوا کی لوتھیرین سروسز کے پناہ گزین پروگرام کی سربراہ ہیں۔ اب کئی ضروریات کا پورا کیا جانا ممکن نہیں رہا۔ یہ پروگرام امریکی ریاست آئیوا میں 15 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ہزاروں پناہ گزینوں کی آباد کاری میں مدد کر چکا ہے، لیکن 30 جون کو یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ ان کا ادارہ امریکی محکمہ خارجہ سے پناہ گزینوں کی اثر نو آباد کاری کے لیے جتنی رقم حاصل کرتا ہے وہ ادارے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پناہ گزین گھرانوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ان کی اثر نو آباد کاری پر خرچ کی گئی رقم کی واپسی کی شرح انتہائی ناکافی ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس ان گھرانوں کی فراہمی کے لیے جو وسائل موجود ہیں انہیں ان تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کافی عملہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم ان گھرانوں کو اتنی معیاری سہولیات نہیں پہنچا سکتے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس پروگرام کے لیے فنڈز کی اتنی کمی ہو رہی تھی کہ اب وہ پروگرام کو موجودہ حالت میں جاری رکھنے کا کوئی بھی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اس پروگرام کے خاتمے کے بعد برما کے ایک پناہ گزین نینگ تھنگ کا مستقبل غیر یقینی ہو جائے گا۔ وہ ریاست آئیوا میں برما کے پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے بیورو میں کام کرتے ہیں۔ نینگ تھنگ کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنے کا انتہائی شوق ہے، اور اس پروگرام کے بند ہونے کے بعد میں لوگوں کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ریاست آئیوا کی لوتھیرین سروسز اور آئیوا اسٹیٹ بیورو آف ریفیوجی سروسز دونوں وہاں آنے والے پناہ گزینوں میں سے 85% کی اثر نو آباد کاری میں مدد کر چکے ہیں۔ اس سے قبل ان دونوں کے ساتھ ایک کیتھولک فلاحی ادارہ کیتھولک چیریٹیز بھی کام کیا کرتا تھا۔ سول وریسکو اس کی پروگرام ڈائریکٹر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کسی محفوظ جگہ پر لانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کافی فنڈز اور مناسب تعلقات ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے کیتھولک چیریٹیز نامی ادارہ اگلے سال تقریباً 100 پناہ گزینوں کی اثر نو آباد کاری کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن اب وہ آئیوا میں واحد ادارہ ہوگا جو پناہ گزینوں کی اثر نو آباد کاری کے لیے کام کرے گا۔ کین فیربو کے ساتھ عمران صدیقی، اردو VOA۔